میری بیٹیاں دیکھیں غور کر کے، اگر آواز میری پہنچے کیا ٹیپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے، دیکھیں کہ جن میں حیا ہے، جن میں اللہ نے شرافت رکھی ہے، سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سر قیامت کے دن ہم سب اٹھیں گے اور ہمارے اوپر کوئی کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ادھر مرد ہوگا ادھر عورت ہوگی، تو کیسے غیر مردوں کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے؟ اس کو اس وقت کا بھی فکر ہے، تو اپنی عزت اور عفت اور پردے کا خیال، صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو اپنے پردے کا خیال ہے۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا کی ایک وصیت آتی ہے کتابوں میں کہ انہوں نے سیدنا علی سے وصیت کی تھی کہ میری موت اگر ہو جائے تو مجھے رات رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، زیادہ اعلان نہ کرنا مدینے میں، اور نہ میرے جنازے پر لوگوں کے کٹ کا انتظار کرنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، تم نبی کی بیٹی ہو، سید النساء فی الجنہ ہو، تمہارے جنازے سے لوگوں کو میں روک دوں؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، زندگی میں میرے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میری میت پر بھی نظر نہ پڑے۔ یہ ہے پردہ میری بیٹی۔ آج تو پردے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ آج کل تو جو میری بیٹیوں نے جو برقعے اور عبائے پہنے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر ایک اور پردے کی ضرورت ہے۔ یہ پردے نہیں ہیں، یہ تو فیشن ہے۔ اور یہ اتنے قیمتی ہو گئے ہیں کہ بعض جو ہے نا، آپ حیران ہوں گے، 50 ہزار کا ایک عبایا ہوتا ہے، سونے کے تاروں کے کام ہوئے ہیں۔ کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک جوتا جو ہے نا جی، وہ 2 کروڑ پاؤنڈ میں فروخت ہوا، اس میں سارے ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ لگے گا قبر میں انشاءاللہ، یہ جوتے شوتے بھی اس دن سمجھ آ جائیں گے۔ سب جب جوتے پڑیں گے نا پھر جوتے سمجھ آئیں گے، ابھی تو پتہ نہیں ہے نا۔ تو بہرحال قبر سے اٹھنا بھی برحق ہے، یاد رکھنا، اور اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونا بھی حق ہے۔ انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اسی طرح قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اور دن تم سب نے اکٹھا ہونا۔ پھر اسی دن نامہ اعمال کی تقسیم بھی ہونی ہے۔ ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا۔ اور ایک قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اصحاب الیمین میں جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ حضرت عمر ہوں گے، سب سے پہلے ان کو ملے گا۔ تو صحابی نے حیران ہو کے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر سب سے پہلے حضرت عمر کو ملے گا، فَأَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، ابی بکر کہاں ہوں گے؟ فرمایا ہے ہاتھ، افسوس ہے تیری عقل پہ، عمر تو نامہ عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت پہنچ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، ابو بکر کو حساب معلوم ہے، وہ تو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو اب نامہ اعمال بھی حق ہے، میزان اعمال بھی حق ہے۔ یہی فرق ہے اسلام میں اور انگریزوں کے نظام میں، کہ انگریزوں کے نظام میں گنتی ہوتی ہے، اسلام میں وزن ہوتا ہے۔ بس یہ بنیادی بات یاد رکھنا۔ من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں کامیاب ہو گیا، تولیں گھٹ گئیں ناکام ہو گیا۔ تو وہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ انگریز کے قانون میں گنا جاتا ہے، گھوڑا گدھا جو ہے سب برابر۔
ایک عالم کا ووٹ بھی برابر، جاہل کا بھی برابر، کنجر کا بھی برابر، ولی اللہ کا بھی برابر۔ یہ قانون ہے اور نظام ہے جس میں فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ڈیموکریسی دی ہے۔ یہی ڈیموکریسی ہے؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جنگل کا قانون ہے۔ دیکھیں نا، دو آدمی الیکشن لڑے، ایک آدمی نے 1 لاکھ ووٹ لیا، ایک نے 99,000 لیا ہے، وہ ہار گیا، لاکھ والا جیت گیا۔ یہ 99,000 ووٹ کس کھاتے میں گیا جو ہار گیا؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، قیمت ہی نہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ اسی لیے تو ساری دھاندلی ہوتی ہے نا کہ میں نے ووٹ زیادہ لینے، لہذا خریدو۔ پیسے والے خرید گئے، غریب ہار گئے۔ اگر ان کو مرنا بھی تھا تو کہتے بھی ووٹ جو ہے جماعت کو دو، پھر جماعت فیصلہ کر کے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے کہ اس کو کتنی سیٹیں ملی، اس کو کتنی، پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا۔ ورنہ تو بہرحال اسلامی نظام شورا کے علاوہ کوئی نظام ہی نہیں۔